مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ملتان سے ہمیں خط لکھا ہے جناب محمد رمضان صاحب نے. آپ پوچھتے ہیں کہ صدقہ کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا کھانا پکا کر کھلانا زیادہ بہتر ہے یا کھانے کا سامان دینا زیادہ بہتر ہے؟ اور کیا اس کے لیے کوئی دن، جگہ اور طریقہ متعین کرنے کی ضرورت ہے؟ جناب محمد رمضان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ ان نیکیوں میں شمار ہوتا ہے کہ جس کا حکم اللہ نے بھی کیا اور جس کی ترغیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی ہے، الصدقہ ترد البلاء، کہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے. اور صدقے کی بے شمار صورتیں ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہر وہ نیکی جو کسی بھی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہو، اللہ رب العزت نے اسے صدقہ قرار دیا ہے. چاہے آپ کسی درخت کو پانی دے رہے ہوں، کسی جانور کو چارہ کھلا رہے ہوں، کسی راستے کو صاف کر رہے ہوں، اور اس طرح کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات میں سے کوئی بھی ایسا اچھا کام کہ جس کی وجہ سے انہیں آسانی میسر آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ کام کیا جا رہا ہے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ کام صدقے میں شمار ہوگا. لیکن وہ کام کہ جو براہ راست انسانوں کی خدمت کے لیے کیا جا رہا ہو اور ان کی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، اس صدقے کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس میں سے ایک صورت جو ہے وہ کھانا کھلانے کی بھی ہے. آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی کو عام کرنا اور کھانا کھلانا. اس کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کھانا کھلانے کی جو نیکی ہے اس کا آغاز ہو گیا. لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کو لے کے جاتے، مسافروں کے لیے کھانوں کا بندوبست کرتے، اور پھر اس عمل کو اللہ کے نیک بندوں نے، اس کی اولیاء نے باقاعدہ ایک مہم کے طور پر جاری رکھا. اس لیے اگر کوئی شخص کھانا کھلا کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بستی اور اپنے علاقے کے وہ غربا اور فقیر لوگ جو تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، لیکن اپنے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنا اظہار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان اگر چپکے سے پہنچا دیا جائے، بغیر اعلان کیے اور بغیر اس کی شہرت کو حاصل کیے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے. کیونکہ جس شخص نے بھی کوئی نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی، وہ اس کی طرف سے صدقہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اس کو لکھ لیتے ہیں. اس میں ایک دو باتوں کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنے کے لیے ہمیں آسان طریقے اور آسان راستے بتائے ہیں. بہت ساری پابندیوں سے ہمیں آزاد کیا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ان پابندیوں سے ہمیں آزاد کیا گیا ہے تو پھر ہمیں خام خواہ اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ دینے کے لیے لازماً تم کسی خاص جگہ پہ جاؤ اور اس کے لیے کوئی خاص دن متعین کرو اور اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ کھانے کی ڈش تیار کی جائے، وہ میٹھا ہو یا نمکین ہو. اس میں نہ کسی کھانے کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی جگہ کا ذکر ملتا ہے، نہ اس کے طریقے کا ذکر ملتا ہے. بس دو ہی بنیادی باتیں ہیں کہ وہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے. تو اس صورت میں آپ کھانا پکا کے کھلانا چاہیں تب بھی وہ صدقہ ہے، اور اگر وہ کھانے کا ساز و سامان مختلف افراد کو پہنچانے کا اہتمام کر لیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے.
اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ کسی بھی نوعیت کا ہو، اس میں دکھاوا اور ریاکاری اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دکھاوا یہ بھی صدقے کو ختم کر دیتا ہے اور نیکی کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی اور وہ صدقہ تو قبول ہی نہیں کیا جاتا جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ دوسروں کی رضا کے لیے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیت اور ارادہ بھی موجود ہو۔ اس وجہ سے ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے اس نیکی کے کام کو محفوظ کیا جائے۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یقیناً کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے اور کسی کی بھوک مٹانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نیکی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی آدمی کی مدد کرنا، کسی بھی نوجوان کی رہنمائی کرنا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا، کسی کا سہارا بن جانا، کسی کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو جانا، اور اپنے قرابہ داری کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے حوالے سے کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل لینا، یہ تمام کے تمام صدقات ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے تو یہ مسکرا کے ملنا بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، اور وہ شخص کہ جو کسی کو سلام میں پہل کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی اس کا جواب اس سے زیادہ بہتر طریقے سے دو، اور اگر بہتر طریقے سے نہیں ہے تو کم از کم اسی طریقے سے اس کا جواب ضرور پہنچا دو۔ اس لیے صدقہ ان تمام شکلوں میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات کو ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور بہت ساری مشکلات سے بچانے کے لیے یہ صدقات ایک وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ كل أيام الصعب